اکبر بہت بڑا شہنشاہ تھا۔ اس کے ساتھ بہت سی معاون سلطنتیں تھیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے بیربل سے ملنے کا خیال کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر چالاک دانا اصل میں ہے، جس قدر اس نے اس کے بارے میں لوگوں سے سنا تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے کسان کا بھیس بنایا اور گھوڑے پر بیٹھ کر دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر کے گرد و نواح میں پہنچنے کے بعد بادشاہ کی ملاقات ایک لنگڑے آدمی سے ہوئی، جو کہ راہگیروں سے التجا کر رہا تھا۔ جناب، میں لنگڑا ہوں، میں دہلی جانا چاہتا ہوں، مجھ پر رحم کرو، خدا تمہارا بھلا کرے گا اور تم مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے چلو۔ بادشاہ نے اس کو اس قدر قابل رحم حالت میں دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، لنگڑے آدمی کی مدد کی، اس کو اپنی جگہ گھوڑے پر بٹھا دیا۔ تو جب وہ لنگڑا آدمی گھوڑے پر ٹھیک طرح بیٹھ گیا تو بادشاہ نے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور گھوڑے کو پیدل لے کر آگے چل پڑا۔ جب وہ دہلی پہنچا تو بادشاہ نے لنگڑے آدمی سے کہا، ہم دہلی پہنچ گئے ہیں، اب براہ کرم گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو لنگڑے آدمی نے حیرت انگیز طور پر گھوڑے سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا، اور اس کے برعکس اس نے غصے سے چلانا شروع کر دیا، کیسے جرات مند ہو، تم بدماش آدمی نظر آتے ہو، میں نے تمہیں کرائے پر دہلی تک کے لیے لیا اور اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو خاموش دیکھ کر لنگڑا آدمی دوبارہ بلند آواز سے چلایا، کیا تم کو شرم نہیں آ رہی؟ تم میری معذوری سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرا گھوڑا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ دوبارہ بادشاہ نے اس کو گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے کہا، مگر اس لنگڑے آدمی نے دوبارہ چیخنا شروع کیا اور دونوں نے گھوڑے کی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ آخر کار وہ دونوں شہنشاہ کی عدالت میں انصاف کے لیے گئے۔ شہنشاہ نے بیربل کو یہ معاملہ حل کرنے کے لیے حکم دیا۔ بیربل نے دونوں سے باتیں سنی اور نوکر سے کہا، گھوڑا شاہی استبل میں باندھ دو۔ پھر اس لنگڑے آدمی اور کسان سے اگلے روز ملنے کو کہا۔ اگلے دن جب وہ پہنچے تو بیربل ان کو استبل میں لے گیا، جہاں کے بہت سے گھوڑے ایک قطار میں باندھے گئے تھے۔ بیربل نے پہلے لنگڑے آدمی سے اپنے گھوڑے کو پہچاننے کے لیے کہا، مگر وہ اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا اور استبل سے باہر نکل گیا۔ پھر بیربل نے بادشاہ سے، جو کہ کسان کے بھیس میں تھا، کہا کہ وہ اپنے گھوڑے کی پہچان کرے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے گھوڑے کی پہچان کر لی اور گھوڑا بھی اپنے مالک کو دیکھ کر ہنہنایا۔ بیربل نے بادشاہ کو گھوڑا دے دیا اور لنگڑے آدمی کو دھوکہ دہی کے جرم میں سزا دی۔ بادشاہ بیربل کی ذہانت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔